نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس سالکین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعہ اور عمل ہے جسے خلستن شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیطان کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیطان کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیطان کی مداح سرائی کی گئی ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے شیطان خوش ہوتا ہے، اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی کی نجاست کی حالت میں ہر وقت رہنا وغیرہ۔ اس حالتوں میں رہنا شیطان کو پسند ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی میں اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ اموار کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیح سے ثابت کیا گیا ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک صورت پڑھیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ گویا وہ پہلے بندے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہی سزا ہو سکتی ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جنبد ابن قعب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر وہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک
لے جاتے ہیں۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک مقرر وقت ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر ہی وہ موت آ سکتی ہے اور آئے گی بھی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعہ بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور رائے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ اور اگر مختصر یہ ہے کہ جادو خلصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا اور دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں، مثلاً شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند یہ کچھ علامات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ نمبر 1، ہوا میں اڑنا۔ نمبر 2، سمندر پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 3، درندے شیر کتا جنگلی جانور سانپ بچھو چھپکلی بلی قربانی کے جانور بڑا گوشت دیکھنا بندر بیل اونٹ خنزیر اس قسم کے زہریلے جانور وغیرہ کو خواب میں دیکھنا تو یہ جادو کی علامت ہے۔ نمبر 4، نیند میں رونا چیخنا یا ہنسنا آوازیں دینا جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 1، برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا خود کو بلند جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا۔ نیند کا کچا ہونا رات کو نیند کا نہ آنا نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا اور انسانی غلاظت دیکھنا۔ نمبر 6، قبریں مردے دیکھنا کھنڈر رات میں خود کو دیکھنا ویران جگہوں پر دیکھنا اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ حویلے دیکھنا جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا تھا لیکن یاد نہیں۔ نمبر 8، عیسائیوں کے گرجے صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ کے یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا جاگتے ہوئے جادو کی علامات میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت تھکاوٹ محسوس کرنا طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند میں ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی دوسروں کو قرار دینا رشتہ داروں گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے انجانر سا خوف کہ گھر سے نکلا تو میں مر جاؤں گا موت کے وسوسے آنا کہ اگر مر جاؤں گا تو بہت زیادہ بے چینی شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا دم کے درمیان شدید نیند کا آنا عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس کرنا بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا کندھے اور سال میں شدید بوجھ محسوس کرنا معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا جسم کا گرم ہونا دم کے بعد یوں لگنا کسی نے سارے جسم کے ڈنڈے سے پٹائی کی ہو یعنی ڈنڈے سے مارا ہو یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس نہ کرنا بے چین رہنا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے جسم میں کٹ لگنا خون کے چھینٹے پڑنا چھینٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے سامنے دھاگے بال سانپ وغیرہ نظر آنے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا کاروبار کا اچانک بند ہو جانا بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا
ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا، ایام میں بے ربطگی ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو، اس کی تکلیف نہ محسوس کرنا، یا یوں لگنا جیسے کسی نے سارے میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہو۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کے بیمار کے بارے حتمی رائے نہ دے رہا ہو، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹر رپورٹس کلیئر نہ آتی ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح اور صاف ستھری نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں بھی کوئی علامات بھی نہیں پائی جاتی، لیکن شخص کی علامت ہے دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں: دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا، یا اس سے خوف کھانا یا خیز صورت اس کی دیکھنا، دم کے درمیان جسم میں چیونٹیاں چلتی دیکھنا، شدت سے رونے یا کہکانے لگنے کو دل کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری علاماتیں صرف اور صرف جادو والے مریض کو آتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے اس سالگین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔